کلات پر اس وقت میر مہراب خان ثانی کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے مہراب خان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ برٹش آرمی کو افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ دیں گے۔ شاید کمپنی سرکار کا خیال تھا کہ خان آف کلات کی گارنٹی کے بعد برطانوی فوج آسانی سے یہاں سے گزر جائے گی۔ بلوچستان سے ایک نات کے علاقے سے لے کر انگریزوں کو یہ کنٹرول ہو چکے تھے کہ ان کی کسی گارنٹی کی کوئی اہمیت کم از کم بلوچوں کی بڑی آبادی کے نظر میں تو کوئی نہیں تھی۔ اس لیے انگریزوں کے اس معاہدے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ 1839 میں جب ان کی فوج درار بولان سے گزر رہی تھی تو بلوچ قبائل نے ان پر دعویٰ بول کر انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ ان لڑائیوں کی پوری تفصیل سے ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ خان آف کلات کی گارنٹی کے باوجود کمپنی پر انگریزوں پر حملے ہونے پر وہ بہت غصے میں ہوئے، میر مہراب سے ناراض ہو گئے۔ پھر یہ ناراضگی دشمنی میں بدلی۔ 1839 کے آخر میں انگریزوں نے ریاست کے دارالحکومت کلات پر قبضہ کر لیا۔ میر مہراب خان برٹش فورسز سے لڑتے ہوئے اپنے وطن پر قربان ہو گئے، مارے گئے۔ اس جنگ میں ریاست اب برطانوی فوج کے رحم و کرم پر تھی، لیکن انگریز سبلاغ پہاڑوں والے اس مشکل علاقے پر حکومت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ ان کو یہاں کوئی لوٹ مار کا سامان شاید نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ریاست کو نام کی حد تک ہی صحیح لیکن اس کے بعد آزاد رہنے دیا۔ بس یہ کیا کہ کلات کے تخت پر ان کے مرضی کا خان بٹھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ایک بلوچ علاقے خان گڑھ میں بھی اپنی فوج تعینات کرتی تھی۔ پھر اس علاقے کو جیکاباد کے نام دے کر انگریزوں نے سندھ میں شامل کر دیا۔ لیکن دوستو، انگریزوں کی یہ حکمت عملی کہ وہ خان کو کنٹرول کر کے بلوچستان کو اپنی مرضی سے چلا لیں گے، غلط ثابت ہوئی۔ بلوچ سرداروں کی برطافیں معمول بن گئی تھیں اور ریاست مسلسل خانہ جنگی کا شکار تھی۔ 1876 تک حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انگریزوں نے کلات کو براہ راست ڈائریکٹ کنٹرول میں اپنے لیے لینے کا فیصلہ کیا۔ جولائی 1876 میں انگریزوں کے مجبور کرنے پر خان آف کلات نے خداداد خان نے ایک معاہدہ سائن کیا۔ اس معاہدے کو ٹریٹی آف کلات کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے تحت ریاست کلات کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری انگریزوں کے پاس چلی گئی۔ کلات نے ایک پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کر دیا گیا جو ریاست کا وزیر اعظم ہوتا تھا، یعنی خان آف کلات صرف نام کے حکمران رہ گئے تھے۔ اصل حکومت گورا پرائم منسٹر کرتا تھا۔ ان کا بندہ مری بیکسٹر لیسبیلا مکران اور خاران کے مقامی حکمرانوں سے ڈیل کرنے کے لیے بھی الگ سے پولیٹیکل ایجنسی انگریزوں سے تعینات کیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ 19 سینچری سیکنڈ ہاف تک پہنچتے پہنچتے صرف ریاست کلات ہی کی آزادی ختم نہیں ہوئی بلکہ پورا بلوچوں کا ریجن بھی 3 حصوں میں بٹ گیا۔ وہ اس طرح کہ انگریزوں نے ایران اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان کا بارڈر بھی سیٹ کر دیا۔ ایران والا بارڈر تو 1871 میں ہی سیٹ کر دیا گیا تھا جب امیر ریاست کلات تو تھی لیکن برائے نام آزاد تھی۔ یہ معاہدہ انگریزوں کی مرضی سے ہوا تھا، مگر ریاست کلات میں کسی احتجاج کے بغیر اس پر اپنی مہر بہرحال لگئی تھی۔ افغانستان کے ساتھ بارڈر پر بھی 1893 یونٹ 9 ایگریمنٹ کے ذریعے طے ہو گیا۔ اس معاہدے کی پوری کہانی بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں، جو کہ آپ نے ہمارے پچھلے پارٹ اگر دیکھے ہیں 1 2 3 4 5 تو اس کے اندر ہم آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا چکے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت سیستان بلوچستان کا علاقہ ایران کو مل گیا، جبکہ افغانستان بھی ایک چھوٹے سے بلوچ علاقے کا مالک بن گیا۔ لیکن بلوچوں کا بلوچستان کا تیسرا اور سب سے بڑا حصہ جو 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھا وہ برٹش انڈیا کے کنٹرول میں رہا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے بلوچ قبائل ہزاروں برس کے اندر مختلف خطوں سے ہوتے ہوئے بلوچستان پہنچے۔ راستے میں انہوں نے بہت سی قوموں کے کلچرز کو بھی اپنایا، اس کا حصہ بھی اپنایا، ان کا مکسچر بھی ہوا اور لہجے بھی ان کے اندر ان قوموں کے آئے۔ پھر بلوچستان میں رفتہ رفتہ ایک سیاسی سیٹ اپ بھی قبائل میں بنتا چلا گیا، قبائلی یونینز بنی اور سیاسی ارتقاء پولیٹیکل سفر آخر کار ریاست کلات پر مکمل ہوا۔ اس ریاست میں سیاسی طاقت اور معاشی خوشحالی کا ایک دور بھی دیکھا۔ پھر جیسا کہ دستور رہا ہے، یہ سلطنت بھی زوال کا شکار ہے۔ جیسے کہ ہر عروج کو زوال ہے، تو رفتہ رفتہ ایک بڑی طاقت یعنی برٹش امپائر نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ 20 سینچری میں 20ویں صدی میں برٹش امپائر بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ 2 عالمی جنگوں نے انگریزوں کی کمر توڑ دی اور وہ ہندوستان سے بوریہ بستر گول کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہندوستان میں برٹش امپائر کی
عراق سے پھر دو بڑی ریاستوں نے پاکستان اور بھارت نے جنم لیا۔ ادھر افغانستان اور ایران پہلے سے ہی خود مختار ریاستوں کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر موجود تھے۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ کے سامنے ہسٹری آف بلوچستان رکھی، کچھ حصہ یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ ٹوٹل 6 پارٹ پر مشتمل ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بڑا ہی انفارمیٹیو کے اندر آپ کو نالج ملنے والی ہے، تو پلیز ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری کے لیے انتظار